الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصا علی سید الورا نبینا محمد المجتبی وعلى آله وأصحابه ذوي الدرجات الأولى أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي الحكيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مجید قرآن رشید میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے حبیب تم فرماؤ اے ایمان والو میں دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کی، یعنی میں کوئی دنیاوی مال و دولت یا دنیاوی کوئی فائدہ تم سے نہیں مانگتا کہ میں نے تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں پیغام پہنچایا، تمہیں ہدایت دی، تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا، تمہیں زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں تک لے گیا، اس دین کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اہل بیت کی محبت کی، قرابت داروں کی محبت کی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، صدر الافاضل بدر المماثل علامہ سید نقی الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، مدینہ میں اسلام کا کام تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ اسلام کے دامن میں آنے لگے، نبی کریم علیہ السلام کے جانثاروں کی تعداد بڑھنے لگی، مدینہ میں رہنے والے جو مسلمان تھے وہ انصار کہلائے، مددگار کہلائے۔ لوگوں نے، صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر کا خرچہ زیادہ ہے، آپ پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ کچھ مال کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں مال پیش کیا جائے، آپ کی خدمت کی جائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ پیارے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے میں دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو کچھ یہ مال لے کر آئے تھے ان کو واپس کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار کے
جو چشم و چراغ تھے خاندان نبوت کے، جو افراد تھے اہل بیت اطہار کے، کچھ لوگوں کو مدینہ کے جو کچھ مسلمان تھے انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری فضیلت تم سے زیادہ ہے، ہم تم سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ہم نے صحابہ کی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان کے لیے خدمت کی، کاروبار ان کو کروا کے دیے، کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جب اس بات کو پتہ چلا تو آقا کریم علیہ السلام ان لوگوں کی مجلس میں گئے اور ان سے فرمایا، اے انصار کے گروہ، اے مدینہ میں رہنے والے لوگوں، تمہارا یہ کہنا کہ تم لوگ زیادہ افضل ہو، زیادہ فضیلت رکھنے والے ہو، ذرا مجھے اس بات کا جواب تو دو، کیا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو میری وجہ سے عزت نہیں دی؟ انصار نے عرض کی، حضور بالکل یقیناً۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم نے میرے جو صحابہ، جو میرے خاندان کے جو لوگ، ان کو تم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں تمہاری قوم نے مکہ سے نکالا تو ہم نے تمہیں پناہ دی؟ جب انہوں نے جھٹلایا، مکہ کے لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تصدیق کی، جب انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے امداد کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے لوگوں کو اس طرح کی باتیں جو آپ تک پہنچی تھی ان کو آپ نے بتائی اور پھر فرمایا کہ ذرا بتاؤ کہ کیا تم لوگوں کو میری وجہ سے عزت نہیں ملی؟ میں جینے کا ڈھنگ نہیں آیا؟ تمہارے اندر جو محبتیں قائم ہوئی کیا دامن اسلام کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئی؟ اس پر وہ لوگ کہنے لگے، اموالنا وما فی ایدینا للہ ورسولہ، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگے، حضور ہمارے مال بھی اور جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے سب اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ حبیب ان لوگوں سے فرما دیں کہ میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، میں دین کی تبلیغ پر دنیاوی تم سے کچھ نفع نہیں لیتا، ہاں اہل قرابت کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اہل قرابت کون ہیں؟ تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کے مضامین میں یہ بات بیان کی گئی کہ قرابت داروں سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے رشتے دار ہیں۔ اب وہ کون سے رشتے دار ہیں جن سے محبت کا سوال نبی کریم علیہ السلام نے کیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں تفسیر در منصور جو علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید المفسرین ہیں، ان کا قول نقل فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا کہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی و فاطمہ و ولداہما، لوگوں وہ علی المرتضی شیر خدا ہے، میری لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا ہیں اور ان کے شہزادے حسن و حسین ہیں۔ گویا یہ بتا دیا گیا کہ لوگوں ویسے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، قرآن نے سارے مسلمانوں کا ایک رشتہ بیان کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے،
مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان سے محبت کرے یہ لازم و ضروری ہے، لیکن فرمایا میں تم سے خاص طور پر جن سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں وہ میرے رشتہ دار، میرے اہل قرابت ہیں۔ پتہ چلا اہل بیت اطہار یہ وہ لوگ ہیں جن سے محبت کرنا ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ملک الموت میرے پاس آئے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کروں گا، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے، اس میں کتاب اللہ کے اندر روشنی بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، یعنی دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس جملے کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ سنن ترمذی کی حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن رسول کریم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، یعنی اے لوگو میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیز ایک تو اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اولاد اور ذریت اور میرے اہل بیت۔ پتہ چلا سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت کے لیے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا بہت ضروری ہے۔ ایک قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، اور دوسرا اہل بیت اطہار کی محبت، مودت اور ان کی مبارک سیرت کو اپنانا۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی ایک روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری سنت۔ فرمایا ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت، نبی پاک علیہ السلام کے اعلیٰ سیرت، نبی کریم علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کو سب سے زیادہ یقیناً آپ کے اہل بیت جانتے ہیں کہ وہ آپ پر وحی اترتے بھی دیکھتے، وہ آپ کے شب و روز سے واقف۔ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کے آغوش میں تربیت پائی، خوش نصیب ہے مولا علی شیر خدا جنہوں نے آنکھ کھولی تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے کو دیکھا، جنہوں نے سب سے پہلے چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا، جنہوں نے کبھی بھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، جو نبی علیہ السلام پر اس وقت ایمان لائے جب کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا تھا، وہ چھوٹی عمر میں اسلام قبول کر لیا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ہی تربیت پائی، اور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی آپ کی لطف جگر نور نظر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا شرف بھی پایا، اور اس طرح نبی کریم علیہ السلام سے اور قربت کا رشتہ قائم ہوا۔
آقا کریم علیہ السلام کی جو نسل کا سلسلہ چلا وہ مولا علی کے ذریعے چلا. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں، بڑی اہم اور عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، کسی بھی صحابی کو، اہل بیت کے کسی بھی انسان کو جو بھی فضیلت ملی ہے نبی پاک کے قدموں کی برکت سے ملی ہے. اہل بیت کی جتنی بھی شانیں بیان کی جائیں، صحابہ کی جتنی بھی شانیں بیان کی جائیں، کسی غوث قطب ابدال کی جتنی بھی شانیں بیان کی جائیں، کسی پیر فقیر ولی کی جتنی بھی شانیں بیان کی جائیں، یقیناً یہ ساری شانیں اسی وقت کے لیے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے ان کا رشتہ ہے. اگر نبی کریم علیہ السلام سے ان کا تعلق ختم کیا جائے، چاہے وہ عقیدت کا تعلق ہو، چاہے وہ ارادت کا تعلق ہو، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، نبی پاک سے اگر ان کا تعلق ختم کیا جائے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بڑی اہم بات کر رہا ہوں. مولا علی کے فضائل یقیناً بڑے ہیں، لیکن یہ فضائل کب ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام سے تعلق کی وجہ سے. ایک جاہل مقرر کی بات میں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میں مولا علی کے فضائل بڑے، میں مولا علی شیر خدا کی اگر آپ کے خاندان کو دیکھتا ہوں، نسب کو دیکھتا ہوں، اس سے اوپر یہ آتا ہے، یہ آتا ہے، یہ آتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے ہوئے زبان میں کیڑے نہیں پڑے، کہنے لگا بدبخت. اور سننے والے بھی ایسے جاہل قسم کے لوگ، کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام نظر نہیں آتا. بدبخت، اگر ان کا نام نظر نہیں آتا، ان سے تعلق تمہیں نظر نہیں آتا، تو پھر کسی کی کیا شانیں ہیں؟ مولا علی کو جو شانیں ملی ہیں یاد رکھیے گا، یہ اسی وجہ سے شانیں ملی ہیں کہ ان کا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے ہے، حضور کے غلاموں میں ہے، حضور کے اہل بیت میں سے ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بھی شانیں اسی لیے ہیں کہ نبی پاک سے ان کا تعلق ہے. ورنہ حضور علیہ السلام کے رشتے دار اور بھی تھے. ابو لہب بھی تو سگا چچا تھا، قریبی رشتے دار تھا، اور بھی کئی رشتے دار تھے نبی پاک کے، لیکن کیا ہے، وہ کافر بدوقت نبی پاک پر ایمان نہیں لائے، نبی پاک کو اپنا آقا مولا نہیں سمجھا. تو یہ بڑی اہم بات ہے، جس کی بھی شانیں ہیں نبی پاک کی وجہ سے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فتنوں کا دور ہے، جہالت کا دور ہے، لوگ عقیدتوں سے کھیلتے ہیں، لوگ اس انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جذبات ابھار کر محرم میں خاص طور پر واقعہ کربلا کی آڑ میں، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کبھی صحابہ کے بارے میں تبرہ کرنا، معاذ اللہ پتہ نہیں کون سی یہ عبادت سمجھتے ہیں. اور کئی ایسے بدبخت بھی ہیں جو صحابہ کی شانیں بیان کرتے کرتے اہل بیت پر تانا زنی کو معاذ اللہ اپنا شیوا سمجھتے ہیں. یاد رکھیے، ہم اہل سنت و جماعت ہم دونوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم دونوں کو سر کا تاج سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اہل بیت بھی سر کے تاج ہیں. لیکن باریک جو بات ہے، جو آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو جو شانیں ملی ہیں نبی پاک کے قدم سے ملی. بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن میں نقش ہو جائے، کائنات میں جس کی بھی عزت ہے نبی پاک سے تعلق کی وجہ سے، چاہے وہ صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، حضرت عثمان غنی ہو، مولا علی شیر خدا ہو، یا پھر حسنین کریمین ہو، یا پھر جناب کوئی بھی بڑے سے بڑا تعلق لیں، نبی پاک سے تعلق ہے تو ان کی عظمت ہے. پاک سے تعلق نہیں تو کوئی اپنا مقام نہیں. جس کو جو مقام ملا نبی پاک سے در سے ملا. ایسے جاہلوں کی بھی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، جاہل مقرر قسم کے لوگ لوگوں کی عقیدتوں سے کھیل کر، لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈال کر معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے بھی ان کو حیا نہیں آتی، علی کی شان بیان کرتے کرتے نبی پاک علیہ السلام سے بڑھا دیتے، نبی پاک علیہ السلام سے ہی بڑھا دیتے ہیں، اور بعض وہ اتنے جاہل قسم کے کہ حضرت علی کو معاذ اللہ خدا تک پہنچا دیتے ہیں. محفوظ رہیں، بچیں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جانے سے بچیں،
ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے بچیں، ایسے لوگوں کے قریب جانے سے بھی بچیں۔ اگر آپ کے دوستوں میں ایسے کچھ لوگ ہیں، آپ کے رشتے داروں میں ایسے کچھ لوگ ہیں، تو خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچائیں، ایسے لٹیروں کے بالکل قریب نہ جائیں۔ اور اہم بات آپ کو عرض کروں، آج 9 محرم ہے، کل 10 محرم ہے، ان دنوں کے اندر اہل سنت کے اندر بھی بہت ساری غلط چیزیں عوام کے اندر رائج ہو جاتی ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا، ہماری عقیدتوں سے کھیلا جاتا ہے، عقیدتوں سے کھیلا جاتا ہے، اور یہ ایمان کے لٹیرے شیطان ان کی صورت میں آ کر ہمارے ایمان کو ہم سے دور کرتا ہے۔ کئی ایسے لوگ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کون ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں خاص ان دنوں کے اندر ہمیں کپڑے نہ پہننا۔ ہم سنی ہیں، الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے، سنی ہے، سنی بن کر سنی کی پہچان یہی ہے، وہ صحابہ کو بھی سر کا تاج سمجھتا ہے، اہل بیت کو بھی دل کا راج سمجھتا ہے۔ یہ سنی کی حفاظت پہچان ہے، نہ کسی صحابی کی شان میں وہ گستاخی کرے گا، اہل بیت کے بارے میں غلط بات سنے گا، نہ کہے گا۔ دوبے سننا ناجائز اور گناہ ہے، بچے اسی سے۔ بیت کی جو مناقب ہے وہ سنیں، جو قرآن و حدیث میں ان کے فضائل ہیں وہ سنیں۔ سنی جو شاعر ہیں ہمارے، نعت خواں ہیں، ان سے سنیں آپ ان کی باتیں۔ اسٹیٹس پر بھی اس طرح کی چیزیں نہ لگایا کریں۔ اسی طرح یہ جو بری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اندر، اس سے بچیں۔ یہاں سے پانی پلانا بڑے ثواب کی بات ہے، آپ کو نصیب کرے، مجھے نصیب کرے، پانی کی زمین لگائیں، شربت لگائیں، پلائیں مسلمانوں کو، کوئی حرج والی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ لیکن ان لوگوں کے پاس نہ جائیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی شیرنی کے لیے، تھوڑے سے شربت کے لیے، تھوڑی سی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اگر آپ کے بیٹے کی مسجد گھر میں پڑی ہو، تازہ تازہ آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہو، کیا آپ ڈھول بجائیں گے؟ کیا آپ شور کریں گے؟ کام کرتے زیب دیتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا کا نام لے کر اس سب کی خباستیں کی جاتی ہیں، اور نام یہ دیا جاتا ہے جناب ہم تو غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کو غم کو غم کا تعلق دل سے ہے، ہمارے لیے شریعت سب سے مقدم ہے۔ آج کل ایسے جاہلوں کی کمی نہیں معاشرے میں، معاذ اللہ، ان کے لیے نماز کوئی اہم نہیں، ان کے لیے پردہ اور حجاب کوئی اہم نہیں، دینی جو شریعت کی چیزیں وہ کوئی اہم نہیں۔ کہتے ہیں جناب مسئلہ ہی نہیں، ہم تو معرفت کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی معرفت نہیں، یہ جہالت ہے۔ شریعت سب سے پہلے ہے، نبی کریم علیہ السلام آخری وقت تک نماز کی تلقین کرتے ہیں، آخری کلام بھی آپ کا نماز کی تلقین کرنا۔ رونا تو اس بات پر چاہیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ میں یہاں پر بالکل صحت کی حالت میں بھی نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ رونا تو اس بات پر چاہیے، اہل بیت طہار کی خواتین نے کربلا کے میدان میں بھی پردے کو نہیں چھوڑا۔ میں آج بھی اپنے گھر والوں کو پردہ نہیں کروا سکتا۔ رونا تو اس بات پر چاہیے، وہ نیزے پر سر ان کا ہے، اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، میں آج بالکل صحیح حالت میں بھی قرآن نہیں پڑھتا۔ رونا تو اس بات پر چاہیے، انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی۔ میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے تھوڑی بھی دین کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس بات پر رونا کر، ہمیں اس بات پر رونا نہیں آتا، ہمیں تو صرف ایک تماشا لگانا آتا ہے۔ کوشش کریں امام حسین کا درس کیا ہے اس کو سمجھیے، ان کی مبارک سیرت کیا ہے اس کو سمجھیے۔ وہ نمازی تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، وہ باطل سے ٹکرانے والے تھے۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو یزید سے نفرت کیوں ہے، آپ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں، یزید پر ملامت کیوں کرتے ہیں،
آپ کا ایک ہی جواب ہوگا جناب اس لیے یہ یزید کو برا کہتے ہیں کیونکہ یہ امام حسین کے سامنے آیا، کیونکہ اس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کروایا، اس نے 3 دن تک کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے افراد کو بھوکا پیاسا رکھا۔ ذرا اگر میں آپ سے دوسرا سوال کروں، امام حسین کو یزید سے اختلاف کیوں تھا؟ امام حسین کو یزید سے اختلاف کس وجہ سے تھا؟ امام حسین کو تو اس نے قتل بھی نہیں کیا تھا، امام حسین کے تو کسی فرد کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ آپ تو ابھی مکہ میں تھے، مکہ سے پھر مدینہ میں آئے، مدینہ سے پھر کربلا کے میدان تک آئے، امام حسین کو یزید سے اختلاف کیا تھا؟ یزید تو ایک صحابی کا بیٹا تھا، یزید تو ایک بادشاہ تھا، امام حسین کو اختلاف کس بات سے تھا؟ جس بات سے ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں تو کیا امام حسین بھی اسی وجہ سے یزید سے نفرت کرتے تھے؟ نہیں، امام حسین اس وجہ سے یزید شرابی تھا، یزید بدکار تھا، یزید حرام چیزوں کو حلال کروا چکا تھا، یزید کے دور میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوئی، یزید کے دور میں مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھا گیا، یزید کے اندر خباثتیں عام ہو چکی تھی، یزید کے اندر خباثتوں کو بیان کرتے ہوئے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ یزید کی خباثتوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جاتے، یزید کی اتنی خرابیاں بڑھ چکی تھی۔ امام حسین کو اختلاف اس وجہ سے تھا۔ کیا ہمیں یزید کی ان کارناموں کا پتہ ہے؟ ہمارا اختلاف یزید سے کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ امام حسین کے سامنے آیا یہ؟ امام حسین کا نظریہ کچھ اور، ہمارا کچھ اور۔ یقیناً ہماری ایک بات تو درست ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو چیزیں تھی اس کو تو دیکھ لیتے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر اس بندے سے بچنا ہے، ہر اس باطل سے ٹکرانا ہے، ہر اس انسان کو دھتکارنا ہے جو یزیدیت کا کردار ادا کرے، جو انسانیت کا دشمن ہو، جو لوگوں کو حرام کاری کی طرف لے جانے والا ہو، جو لوگوں کو شراب نوشی کی طرف لے جانے والا ہو، جو لوگوں کو غلط کاموں کی طرف لے جانے والا ہو، جو لوگوں میں فتنہ فساد پھیلانے والا ہو، جو اہل بیت کا دشمن ہو، جو صحابہ کا دشمن ہو، جو قرآن کی غلط تعلیمات کو عام کرنے والا ہو، جو معاذ اللہ قرآن کی گستاخی کرے، ہمارا ہر اس بندے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یزید ہے اور یزید سے اسی طرح نفرت کرنی چاہیے جس طرح امام حسین نے کی۔ یہ چیز ہے، اس کو غور کیجیے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ جو آپ نے جام شہادت نوش کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ باطل کے سامنے ڈٹ گئے، جھکے نہیں، بکے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، اللہ کے راستے میں جان قربان کر کے ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئے اور رہتی دنیا تک پیغام پہنچا گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام حسین کا نام ایسے ہی دلوں میں زندہ نہیں ہے، اہل بیت اطہار کا نام ایسے ہی ہمارے دلوں پر راج نہیں کر رہا۔ انہوں نے صرف باتوں میں وقت نہیں گزارا تھا، کردار پیش کیا تھا۔ میرے نمازی بھائیوں، مبارک میں مسجد میں آنے والے پیارے اسلامی بھائیوں، دوستوں، حسین کی محبت کا تب بھرنے والوں، امام حسین ہمیشہ نمازی رہے، قرآن پڑھتے رہے، ہمیں چاہیے ہم بھی قرآن پڑھیں، امام حسین کی محبت میں مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھروں سے نکلیں، ہماری حیثیت کے مطابق ہو سکتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، وقت خرچ کریں، اس طرح خراج عقیدت پیش کریں۔ یہ نفس کی مشکل ہے، تھوڑی دیر کے لیے ڈول ڈماکے کرنا، یہ چیزیں یہ آسان ہیں، نفس کو اچھی کرتے ہیں، تو نفس کی نہیں، اپنے دل کی مانے، بے بیت اطہار کے لیے ایصال ثواب کریں، قرآن خوانی کریں، اللہ نصیب کرے کل کے دن کا روزہ رکھیں۔ محرم الحرام کا روزہ بہت زیادہ فضیلت والا روزہ ہے، غسل کریں، عصمت سرما لگائیں، انشاءاللہ پورا سال آنکھیں نہیں دکھیں گی، غریبوں میں کھانا تقسیم کریں، تقسیم کریں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، لوگوں کی مجلسوں میں جانے سے بچیں، اتنا بعد لوگوں کے جلوسوں میں جانے سے بچیں،
تقریریں سننے سے بچیں. سنی ہے سنی بن کر جیے. آپ کے اسٹیٹس سے بھی ظاہر ہو, آپ کے واٹس ایپ میں بھی آئے, آپ کے حلیے میں بھی نظر آئے, آپ کی گفتار میں بھی نظر آئے. الحمدللہ ہم صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ان میں سے کسی بھی ایسے شخص سے تعلق نہیں رکھ سکتے جو صحابہ یا اہل بیت کی گستاخی کرنے والا ہو. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.